अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान की सियासत में बहुत से उरूज व ज़वाल आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन अमूमन ये उस वक्त साबित होता है जब अपोजिशन या हुकूमत कोई एक्सट्रीम स्टांस लेते हैं। बज़ाहिर 5 अगस्त की तारीख शायद इतनी मुश्किल ना हो, लेकिन इस हवाले से अपोजिशन की जो हिकमत अमली है यकीनन एक बड़ा चैलेंज इस तारीख की सूरत में उनके सामने भी और हुकूमत के सामने भी मौजूद है। एक तरफ हुकूमत की ये ख्वाहिश होगी कि वो 5 अगस्त की जो एहतजाजी तहरीक है या जो एहतजाज है उसको नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करे। दूसरी तरफ अपोजिशन की ये ख्वाहिश होगी कि वो इस तारीख में और इस तारीख को जो एक कारकुनान का एक मोटिवेशन है, कारकुनान को घरों से बाहर निकालने की जो एक एफ़र्ट है उसमें कामयाब हो सके। दोनों तरफ से पूरा ज़ोर लगाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन अब देखना ही होगा कि इसमें सही हिकमत अमली और सही कदम कौन उठा पाता है। लेकिन बज़ाहिर जो एक माहौल बन रहा था कि लाहौर में जलसा किया जाएगा, इस तहरीक के हवाले से कोई हिकमत अमली अनाउंस की जाएगी, सड़कों पर कारकुनान निकलेंगे, कम से कम हुकूमत ने उस चीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन जवाब में PTI की तरफ से और जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं उनकी तरफ से जो लाहेअमल बनाया गया है वो भी कतई मुनासिब समझ आता है कि अपने अपने शहरों में अपने अपने इलाकों में जो एहतजाज है उसको रजिस्टर करवाना बुनियादी मकसद है PTI का और उनकी एहतजाजी दीगर जमातों का। अब देखना होगा इस हवाले से किस हद तक ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये तहरीक जो है उसको आगे बढ़ के और इसको आगे प्रोसीड किया जाता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अपोजिशन की बड़ी जमात हैं, बल्कि ख़ुद ये जो अपोजिशन का एक अलाइंस है उसका हिस्सा हैं, सरबरा हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये फरमाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये, आप किस तरीके से देख रहे हैं कल का एहतजाज PTI और उसके साथ बाकी अपोजिशन की जमातें कितनी सपोर्टिव होंगी PTI के साथ भी, और क्या इसको आप कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा होगा, दूसरी तरफ PTI अपना एहतजाज रजिस्टर करवा रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। बीइंग MWM के 5 अगस्त को हमारे कायद शहीद अल्लामा आरिफ हसन अल-हुसैनी की शहादत का दिन है। उन्हें बुज़दिलाना हमले में नमाज फ़जर के वक्त शहीद कर दिया गया था और हर साल उनकी इस शहादत की मुनासबत से प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात भी करते हैं। तो कल तो हमने एक तो हमारे सारे लोग कल के दिन को शहीद की याद में एहतजाज की तरफ मनाते हैं, उस जुल्म के खिलाफ जो हमारे पर हुआ और कातिलों को बाकायदा रिहा कर दिया गया। दूसरा 5 अगस्त आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का भी दिन है और इमरान खान पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है, लोगों के दिलों में रहता है और बसता है। लिहाजा कल पाकिस्तान के कोने कोने में भी एहतजाजात होंगे इस हवाले से भी। तो पाकिस्तान देखें, हमारी हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है कि रियासत की सॉफ्ट पावर को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। वो कैसे होता है? जहाँ जमहूरी जो रवैये होते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोग प्रैक्टिस करते हैं, तनकीद करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये ज़िंदगी की अलामत है। इससे मुल्क के हुक्मरानों पर भी और इदारों पर भी चेक रहता है। रायामा बड़ी अहम होती है। रायामा अपना इजहार कर दिया है, अपने मुजाहरे के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए अपने वजूद का इजहार करती है, अपने अफकार का इजहार करती है, अपनी राय का इजहार करती है। इनको और दफ़ा 144 लगा के लोगों को गिरफ्तार करना, घरों पर छापे मारना, हरासमेंट क्रिएट करना, आपको इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये कुछ कर रहे हैं, ये आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं? क्या ये जमहूरी रवैयों के मुताबिक कर रहे हैं? क्या जो जुल्म और सितम जो हो रहा है, चादर चादवरी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ये आइनी और कानूनी है? क्या दीन इसकी इजाज़त देता है? कुरान और सुन्नत जो सुप्रीम है इसकी इजाज़त देते हैं? ये डिस्कस होने चाहिए कि हुकूमत की बर्बरियत, जुल्म और सितम, पॉलिटिकल एक्ट जो क्या कहते हैं कि वर्कर है उनके ऊपर, मेरे ख्याल में इमरान खान की वजह से और PTI की वजह से और अपोजिशन की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में सियासत जिंदा है। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ, कोई बोलता ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें डिस्कस होना चाहिए और इस जुल्म को भूलने नहीं देना चाहिए। जब आप कहते हैं पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाया गया, तो किसी ने उठाया आज तक पता चला है? ये क्यों भूल जाता है हमें? ये जुल्म क्यों भूल जाते हैं? हमें चाहिए कि हुकूमत को मुजरमों के कटहरे में खड़े करें कि जिसने रूल ऑफ लॉ को पामाल किया है, ला कानूनियत का रवाज दिया है और इसी तरह से आइन की पामाली की है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कुचला है। हम तो बाहर निकलना चाहते हैं, किस लिए? एहतजाज करने के लिए जो आइन ने हमें हक दिया, पुरअमन एहतजाज।
نہ کوئی پتا توڑیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کچھ کریں گے. لیکن آگے سے اگر آپ پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی کریں، راستے بند کر دیں، سڑکیں کھود دیں اور رکاوٹیں کھڑی کر کے لوگوں گھروں میں گھسے کہتے ہیں لوگ باہر نہیں نکلے. شرم آنی چاہیے باتیں کرتے ہوئے ان کو. ایسے ہوتا ہے. آپ احتجاج کی راستے پر رکاوٹ نہ بنے، پھر دیکھنا 90% پاکستان گھروں سے باہر نکل آئے گا. لوگ تو نہیں چاہتے کہ ہمارا سسٹم ڈھہ جائے، وہاں چلے جائیں جہاں پاکستان ہی نہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے. لوگوں کی شرافت کو، صبر کو، وطن سے محبت کو کمزوری کا نام نہیں دینا چاہیے. لوگوں کی بصیرت اور آگاہی کو کمزوری کا نام نہیں دینا چاہیے. لہذا ضروری ہے کہ ہمیں اس پہلو سے بات کرنا چاہیے کہ 5 اگست کو حق ہے ہر کسی کو احتجاج کرے، مظاہرہ کرے، لانگ مارچ کرے، آپ فیسیلیٹیٹ کریں. کوئی کسی کو قبضہ نہیں کرے گا، کوئی اسلحہ لے کے نہیں آئے گا، کوئی کسی چیز کو کیا اسے کہتے ہیں کہ بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. پرامن طریقے سے سیولائزڈ لوگ ہیں اور لوگوں کو موقع دو. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں انہیں چاہیے کہ آئین کس لیے بنایا تھا، یہ آئین رکھا کس لیے گیا تھا، قانون کیوں بنایا تھا اس ملک کے لیے، اگر جنگل کی طرح سے ملک کو چلانا تھا تو. میرے خیال میں جی لیکن علامہ صاحب سر یہ فرمائے گا، یہ بات تو آپ کی کچھ چیزوں پہ حوالے سے آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اب اس میں ایک بڑا مرحلہ یہ ہے سر کہ کارکنان نکل سکیں گے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ رائے ہے کہ 26 نومبر کو کارکنان کو پی ٹی آئی بیچ مطلب سڑکوں پر چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی ان کی لیڈرشپ. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا اس مرتبہ عوام ان کو سپورٹ کریں گے؟ لوگ جب پرامن طریقے سے اس ملک کے شہری ہیں نا، ان کو کیوں سزا دیں؟ کبھی دیکھیں کل سڈنی آسٹریلیا کے اندر غزہ کے حق میں ہزاروں لوگوں نے 80-90 ہزار لوگوں نے مظاہرہ کیا. دنیا کے مختلف ملکوں میں، کینیڈا میں، یورپ میں مظاہرے ہوئے غزہ کے حق میں، جبکہ ان کی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. کسی کو یہاں تو ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر قانون رول آف لا ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر عوام کو ان کے حقوق ملیں، پاکستان آگے بڑھے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں بول سکتے، آپ غدار وطن ہو جو آئین توڑے، آئین شکن ہو، جمہوریت کے جو مرکز ہے پارلیمنٹ پر حملہ کرے وہ تو محب وطن ہیں، جو لوٹے الیکشن کو وہ تو محب وطن ہیں، جو آئین اور قانون اور دین اور قرآن کے خلاف حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں وہ تو محب وطن ہیں، اور جو چیخیں چلائیں یہ غلط ہوا وہ غدار وطن ہے. ان کو جیلوں میں ٹھوس دو، ان پر ظلم و ستم کرو، ان کے تمام سول رائٹس بھی ختم کر دو. یہ ایسا ملک ہوتا ہے، ایسے چلتا ہے. آپ یقین کر لو میری بیٹی، 25-26 کروڑ عوام کا ملک ایسے نہیں چلے گا، نہیں چل سکتا. ہارڈ پاور کے ذریعے اگر لوگ ریلیونٹ ہو گئے، کل ان کو بھی کسی نے اٹھا کے پرے پھینکا تو کوئی ان کی حمایت کو نہیں آئے گا. میرے خیال میں اب یاد ہوگا آپ کو، پہلے بھی ایسا ہوا ہے، بعد جب سیاستدانوں نے جابرانہ سوچ اپنائی تو ان کو اٹھا کے پرے پھینکا گیا، تو عوام نے مٹھائیاں تقسیم کی وہاں پر. ضروری ہے کہ ان حکمرانوں کو جو اپنے آپ کو سیاسی حکمران کہتے ہیں، حد عقل کچھ تو خیال رکھیں، کچھ تو شرم و حیا ہونا چاہیے نا میری بیٹی. کوئی قانون ہے، لا ہے، آئین ہے، جمہوریت ہے، ساری تو ہماری چیزیں ہیں نا، ویلیوز ہیں نا ہماری. یہ کہاں نظر آتی ہیں ابھی؟ پرواہی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. لیکن علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن اب خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ کچھ لوگوں کے تھرو بات چیت کی، غیر ملکی کچھ ممالک کے سفیر تھے، ان کے تھرو گورنمنٹ نے بات کرنے کی خان صاحب سے کوشش کی تھی، لیکن وہ بات بن نہیں سکی. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی کوشش کی گئی ہوگی ڈیل کرنے کی، یا کم از کم معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی، خان صاحب کی طرف سے اس پہ کنسنٹ نہیں دی گئی؟ انہوں نے اگر سنجیدہ نا کوشش کرنے، اپوزیشن موجود ہے، اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہے، محمود خان جگزئی موجود ہے اور موجود ہیں، انہیں خان صاحب کے ساتھ ملائیں، بات کریں. یہ کیا بار بار سے آپ اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے بندے لے کے آ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ ماؤں نے ایسے بچے پیدا کرنا، جنم دینا ختم کر دیا کہ جو اچھے سوچ رکھتے ہیں اور ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں، ان کے ذریعے کریں. تحریک تحفظ عین پاکستان کے ساتھ بات کریں، خان صاحب سے ملنے دیں، ہم وے آؤٹ نکالیں گے، راستے نکال دیں گے اس ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، اور صحیح راستے پر چلانے کے لیے. ہر کسی کو اپنی واپس جگہ جانے کے لیے راستہ دیا جائے کہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے، اور جو پاور میں انکروچمنٹ کی ہے وہ ختم ہو جائے، ملک آگے بڑھے آئین اور قانون کے مطابق. ہو سکتا ہے نا؟ یہ باہر کے بندوں کو کیوں بلاتے ہیں پھر؟ پاکستان کے اندر کیوں نہیں بات کرتے؟ ہمارے حکمران ہیں، یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ خود کیوں نہیں آتے کسی کے پاس؟
اچھا لیکن یہ فرمائے گا علامہ صاحب کہ اب جو بنیادی مقصد آپ لوگوں کے احتجاج کا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کچھ دنوں پہلے ہی کلیئر ہمارا کر دیا گیا تھا اعتراض کہ کو خان زندہ صاحب کی رکھنا. رہائی اصل مقصد نہیں ہے. پھر کیا خان صاحب کی صرف رہائی، رجسٹر دیکھو کروانا ہے احتجاج خان آپ لوگوں صاحب، نے؟ جی دیکھیں خان صاحب بالکل ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، اور بوگس ایف آئی آر اور کیسز کے جن کو جیل میں رکھا گیا ہے ان کو رہا ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تحریک شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک اتحاد پاکستان اور باقی ساری باتیں جو اس کے اندر ہیں مل کر پاکستان کے اندر ایک عظیم تحریک چلائیں گی، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اچھی پلاننگ، اچھی اسٹریٹجیز، اچھی منصوبہ بندی کے تحت. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ہم کبھی بھی ارریلیونٹ نہیں ہو سکتے، اپنے لا تعلق نہیں ہو سکتے اپنے وطن کے ساتھ، اپنے وطن کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ، نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہم ارریلیونٹ نہیں ہو سکتے. ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں اور پاکستان کو ان حالات سے نکالیں گے. انہیں بغیر کسی ہیل و حجت کے عمران خان، اگر ان کو پاکستان سے محبت ہے، عمران خان کو ان کو رہا کرنا چاہیے، اس کے کیسز کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. دیکھیں ابھی ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں ایک کیس کے حوالے سے، 7 ماہ ہو گئے کیس نہیں لگ رہا، کبھی ایک جج نہیں ہوتا، کبھی دوسرا نہیں ہوتا. کیا کچھ یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے جو عدل و انصاف کا. اس کے عدل کہتے ہیں. عدلیہ کا کام کیا ہے کہ عدل کو انشور کرے، عدالت ہو، انصاف ہو، اور یہاں پر عدل کا قتل ہو رہا ہے. کیوں ڈیلے کر رہے ہیں انصاف کو؟ کیوں نہیں کیسے سنتے اس کے؟ عدلیہ اپنا کیا استقلال کھو چکی ہے. اچھا یہ کہتا فرمائے ہے گا علامہ صاحب، خطا کلامی کی معذرت ایک مرتبہ پھر، لیکن یہ بتائے گا کہ آپ جو بڑی سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو کافی حد تک اس میں سے کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو ابھی ریسنٹلی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، کچھ لوگ ابھی زپوش ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ وہ لوگ نکلیں اور کارکنان کے بیچ میں لیڈ کریں؟ یہ بڑا ایک مشکل فیز ہوگا. آپ کی جماعت بھی کس حد تک سپورٹ کرے گی؟ باقی اپوزیشن کی جماعتیں کتنا کردار ادا کریں گی اس میں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو. جی اس وقت عوام اور عمران خان ہے. عمران خان عوام کے دلوں میں رہتا ہے. اب اگر عمران خان کو ارریلیونٹ نہیں کر سکے جیل میں ڈال کر، اور طاقتور ہو گیا ہے. میں نے پہلے کہا کہ تحریک اتحاد پاکستان نے جو 32 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، جس کا کوئی بھی پاکستانی وطن سے محبت کرنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا. کیا کوئی ایسا پاکستانی ہے کہ جو رول آف لا کے مقابلے میں کھڑا ہو کہ نہیں رول آف لا نہیں چاہیے؟ کوئی پاکستانی ہے جو کہ یہ آئین کی سپریمیسی نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا پاکستانی ہوگا عقل مند جو باشعور ہو کہ فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو نہیں ملنے، جو آئین میں دیے گئے ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے، لوگوں کے سول رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی ہے پاکستان کے اندر؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ کسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، صوبوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ابھی ہمارے ہر سال 40 جیل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بائی روڈ لوگ، لاکھوں لوگ لگ جاتے ہیں عراق میں، سارا سال تیاری کرتے ہیں، سارا تیاری ہو رہی ہے، ویزے اپلائی ہو رہے ہیں، یا اچانک چند دن پہلے اعلان ہوتا ہے جی آپ نہیں جا سکتے، راستے نہ بنے. عجیب ہے یار، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی وے آؤٹ دیتے ہیں، نہ کوئی متبادل رستہ بتلاتے ہیں. ختم. لوگوں نے پیسے دیے ہیں، 50-60 ارب روپے کا نقصان ہو جائے غریب آدمیوں کا. یہ لاپرواہ لوگ ہیں، ان کا فائدہ ہے. دیکھیں عجیب حکمران ہے. پاکستان غریب ہوتا چلا گیا، یہ مالدار ہوتے چلے گئے. پاکستان کی سٹیل مل ختم، ان کی سٹیل ملیں بڑی ہو گئیں، ان کی شوگر ملیں لگ، ان کا ہر چیز آگے بڑھ گئی. ابھی جو شوگر چینی کے حوالے سے جو کرپشن ہے، بہت بڑا ایک سکینڈل ہے، یہ کنہوں نے کیا ہے؟ عوام کا پیسہ تباہ و برباد ہو جائے پرواہ نہیں ان کو. یہ خود طاقتور ہو رہے ہیں مالی طور پر، اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ اتنے، یعنی کہ ان کی نسلیں بھی کھاتی رہے ختم نہیں ہوگی، 10 نسلیں بھی. پاکستان کے ہاتھ میں گیا کمزور ہوا ہے. ان کے اپنے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں. یہ ہے پاکستان کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. پاکستان کے انٹرسٹ کو تباہ و برباد ہونے دو اور اپنے مفادات کو، اپنے مالی معاملات کو آگے لے کے چلے جاؤ. یہ ہے پاکستان، یہ ہمارے حکمران. اس لیے پاکستان کے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے. عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا انہوں نے، لوگ ان کو نہیں سن رہے، لوگ ان کی بات نہیں سن رہے. وہ لوگ مایوس نہیں ہو رہے اس سے، ان سے مایوس ہیں. یہ ایک بڑا ویسے چیلنج ہوگا یقیناً پی ٹی آئی اور اس کے اپوزیشن کے باقی اتحادی بھی اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اب اس کل کے دن کو لے کے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. اللہ راجہ ناصر عباس صاحب سربراہ مجلس وحدت مسلمین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً کل کے دن کی مناسبت سے جو بظاہر حکمت عملی نظر آتی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھرپور کوشش کریں گی کہ کسی حد تک ان کی اس احتجاج کو نہ صرف کارکنان جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، بلکہ حکومت کو بھی احساس دلایا جا سکے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ناپید نہیں ہو رہی ہے اور کارکنان اس سے مایوس نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اس کے اوپر ایفیکٹو پلاننگ ہوتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد حکومت کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے کل کے دن کی مناسبت سے، اس پہ ان کا ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम एहतजाजी तहरीकों की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा से वो जमात रही है जो कि अपोजिशन की जमातों को हमेशा स्पेस देने की कायल रही है, लेकिन एक ऐसे माहौल में जब हुकूमत के हवाले से बड़ी क्लियर पॉलिसी है हुकूमत की अपोजिशन जमातों के बारे में, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस मौके के हवाले से खामोश रहना पसंद करेगी या फिर ज़्यादा वोकल होगी अपोजिशन को वो स्पेस प्रोवाइड करने के बारे में, ये भी देखना होगा। और इसके अलावा एक और मसला बल्दियाती और NFC अवार्ड्स के हवाले से भी है, जिसके ऊपर हुकूमत बड़ी खामोशी के साथ काम कर रही है। इसमें कितना इनपुट और कितनी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शामिल है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शाज़िया मरी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि PTI और उनकी अपोजिशन की दीगर जमातों ने कल का दिन रखा है एहतजाज के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ कौम जो है वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की बाकी जमातें एहतजाज कर रही हैं। ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में ऐसे दिन एहतजाज करना क्या मुनासिब होगा? कोई और दिन का अगर इंतखाब कर लिया जाता तो क्या बेहतर होता? एक तो सना, पहले बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही दिलचस्प है। चूँकि एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत की शुरुआत से उसका जो पहला बीज बोया गया उससे लेकर आज तक देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको अपनी जो जमहूरी स्ट्रगल है उसमें मुनफरिद नजर आती है। और हमने हमेशा आइन की बालादस्ती, कानून का एहतराम सामने रखा है। हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं और आइनी एतबार से आइन के जो दायरे हैं उनमें रहकर कानून का एहतराम करते हुए हमने सख्त तरीन एहतजाज भी किए हैं। हमने कभी भी इंतशार अंगेज एहतजाज नहीं किया, कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमसे ये सवाल किया जाए कि किसी भी सियासी जमात को प्रोटेस्ट करने का हक है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल है। उसकी प्रीरेक्विजिट्स हैं, उसकी शराइत हैं और वो शराइत जो है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो एक सियासी जमात में और किसी इंतशार या फसाद फैलाने वाले टोले में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो इस तमीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं कि अगर एक जमात ने कहा कि 5 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे। देखिए 5 अगस्त बहुत इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 जब इसी जमात की हुकूमत थी, इसी जमात की हुकूमत के जो सरबराह है वो मुल्क के वजीर आजम थे और बहुत सारे दावे करके वो अमेरिका के एक दौरे पे गए और वापस आए। और हमने देखा कि 5 अगस्त हो गया। क्या हुआ उस दिन? जो कश्मीर मकबूजा जम्मू और कश्मीर, जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है, उसके हवाले से एक बहुत ही बुरा फैसला सामने आया। और उसके बाद जो तकलीफ उन कश्मीरी भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बहनों ने, बेटियों ने देखी, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। हम समझते हैं कि अपना सियासी इख्तलाफ या नजरियाती इख्तलाफ तो PTI के साथ है, लेकिन इस पर हमारा बहुत बड़ा इख्तलाफ PTI के साथ था और आज भी है कि ये आपके दौर का एक बहुत बुरा ऐलान हमारे सामने आया जो भारत की मोदी सरकार ने किया। और आपके दावों के बावजूद, और जब आप लैंड करते हैं पाकिस्तान में अमेरिका के दौरे के बाद, तो आप वेलकम अपना करवाते हैं, हार पहनते हैं। किस लिए आपने हार पहने 5 अगस्त 2019 को? किस लिए आपने ये सब किया? क्या आपको पता था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ ये होने जा रहा है? क्या सेलिब्रेट आप कर रहे थे? तो अगर ये 5 अगस्त को चूज नहीं करते, अगर ये 5 अगस्त को अपने इंतखाब के, अपने एहतजाज के लिए उसका इंतखाब नहीं करते, तो शायद मैं ये कहती कि ये भी 5 अगस्त को एक ब्लैक डे की हैसियत में, जो कि जिस तरह आपने कहा यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जा रहा है, ये भी उसमें शामिल होते। लेकिन इन्होंने इसको चूज नहीं किया। इन्होंने चूज किया कि इस दिन जो एक बड़ा बुरा फैसला हुआ, जिसने हमारे उस कॉज को एक नया रुख दे दिया, एक बुरा रुख दे दिया, एक मतलब मैं अब आप अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकते कितनी हम
اس وقت تشویش اور تکلیف سے گزرے ہیں. مطلب یہ تو لیبل لگاتے ہیں نا بطور جماعت کے کس نے کیا کر دیا, کس نے کیا کر دیا, کس نے, مگر اس معاملے میں اگر ہم کسی بھی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں آج تو وہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو کم از کم اور کچھ آپ نہ کریں, آپ اس دن کا احترام کرتے ہوئے, اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے آپ پورے پاکستان کے ساتھ اس کاز پہ کھڑے ہوتے, تو میں سمجھتی کہ آپ واقعی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے, یا اس کے حوالے سے آپ کے کوئی علم نہیں تھا. یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکا ہو گیا, کیونکہ آپ یہاں سے شادیانے بجواتے گئے اور شادیانے بجواتے آپ واپس آئے, لیکن فیصلہ یہ آیا کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے. تو اس لیے اس تاریخ کا انتخاب افسوسناک ہے. 5 اگست کو جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہر جمعے کو, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم جہاں بھی ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے, اسمبل ہو جائیں گے. مطلب یہ طریقہ تھا ان کے احتجاج کا. تب بھی کوئی سنگین احتجاج ہم نے نہیں دیکھا. کسی روڈ کا نام رکھ دیں گے. دیکھیں اس سے آپ کی جو اس ایشو کے حوالے, again I don't want to blame them, but جتنے بھی جو اس وقت ہمیں نشانیاں مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ اس وقت کے اس برے عمل کو نہ انہوں نے اس وقت کنڈیم پراپرلی کیا, نہ اس کیس کو انہوں نے فائٹ پراپرلی کیا, بلکہ یہ امریکہ جو باتیں کر کے گئے تھے, وہاں سے آنے کے بعد کشمیر کا جو کاسٹ تھا اس کو بہت بڑا نقصان ان کی حکومت میں پہنچایا گیا. اب یہ اس دن کو جب یہ نقصان کشمیر کاسٹ کو پہنچایا گیا, اس دن پر احتجاج یا تشویش کا اظہار کرنے کے بجائے ایک پروٹیسٹ کا اعلان کرتے ہیں. تو میں I feel very I mean I'm sorry to say کہ مجھے صرف ان کی اس حرکت پر تشویش ہے. آپ کسی اور دن کر سکتے تھے اپنا احتجاج. آپ نے 5 اگست جو 2019 کے ہونے والی جو کاروائی ہے مودی سرکار کی, اس کے خلاف بات کرنے کو آپ نے ضروری نہیں سمجھا. اس عمل کو کنڈیم کرنے کو اور اس تاریخ کو جو ہم آج بھی اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں, 6 برس گزر گئے, آج بھی ان تکلیف, ان زخموں کو ہم بھر نہیں سکے, اور آپ آج اپنے احتجاج کا اعلان کرتے ہیں. سو یس سنا, آئی ایم ایکچولی کوائٹ, میں ایکچولی بڑی حیران ہوں کہ پی ٹی آئی نے یہی دن کیوں اس کا انتخاب کیا. لیکن اگر آپ ان کا ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو کئی ایسے اہم دن ہیں جس پر انہوں نے ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, قوم کی توجہ کہیں اور لے جانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ماضی کی بھی کچھ پریکٹس ہے, لیکن اب یہ کر رہے ہیں تو اس پر میں افسوس ہی کر سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو, مجھے لگتا ہے کیا یہ واقعتاً ہونا چاہیے, اور صرف مجھے نہیں لگتا, میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کم از کم اس کاز پر اکٹھا ہونا چاہیے, یکجا ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے. ہمارا لائے عمل 5 اگست کے لیے جو ہمارے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو انسان بستے ہیں, جو ہمارے بہن بھائی بھی ہیں, ہمیں ان کے درد اور تکلیف کو دیکھنا چاہیے تھا 5 اگست کو, نہ کہ صرف ایک قیدی کی رہائی پر آپ نے اس دن کا انتخاب کر کے اپنی اس سوچ اور اپنے رضائم کا اظہار کیا ہے. سو آئی تھنک دس از اے ویری سیڈ ڈیسیشن دیٹ دے ہیو ٹیکن. بٹ میں اب یہ بھی کہنے پہ جانب ہوں گی کہ شاید یہ چاہتے ہوں گے ڈیفلیکٹ ہوں, شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ 5 اگست پہ ہم کشمیریوں کی بات نہ کریں, مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات نہ کریں, وہاں کے معصوم نوجوانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم, جبر, زیادتی کا ذکر نہ کریں, اور سارا فوکس جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ ان کے پروٹیسٹ پہ رکھے اور کشمیر کی بات نہ کرے. تو میں تو کہوں گی کہ یہ بہت بڑی ڈس سروس ہے اس پورے کاز کے ساتھ. یہ بھی فرمائے گا کہ یہ بھی خبریں آئیں کہ حکومت کی طرف سے غیر ملکی سفیر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی چیئرمین سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی, اور ایک موقع کے اوپر بظاہر لگا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا, لیکن پھر اگلے دن وہ خود بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. تو کیا ایسی خبروں کے حوالے سے آپ کی اپنی رائے کیا, اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت نے یہ ایفرٹ کیا ہوگا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر ملکی مداخلت اور ہم غلام نہیں ہیں, ہمیں غلامی قبول نہیں, اور ایبسولوٹلی ناٹ کا ڈرامہ لگانے کے بعد پی ٹی آئی, اگر تو یہ بات سچ ہے
تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس نہج پر آ گئی ہے کہ وہ ایک غیر ملکی سفیر کے ذریعے اب جو ہے وہ اپنے لیڈر کی رہائی کی کوششیں کر رہی ہے. دیکھیں رہائی ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے مقدمات چل رہے ہیں اور مقدمات میں اس کو فیئر ہیئرنگ ملنی چاہیے اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور اس ٹرائل میں جو آؤٹ کم ہو وہ یقینی طور پر ڈیو پروسیس کو فالو کرنے کے بعد ہونا چاہیے. لیکن اس میں اگر آپ کسی غیر ملکی سفیر کو گھسیٹیں گے یا غیر ملکی سفیر کا جو بھی انٹرسٹ ہو, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ غیر ملکی سفیر جو ہے وہ ان کی جو ایکس وائف ہے اس کی بہت اچھی سہیلی ہے, بہت اچھی دوست ہے. اول تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے جو ان کے پیچھے ہے, اور اب تو تانے بانے بڑے ملتے ہیں بیکاز اگر آپ زیک گولڈ اسمتھ جو کہ ان کی ایکس وائف کے بھائی ہیں اور جنہوں نے ان کے بچوں کو پالا ہے, اور جو فادرز ڈے پہ جو بچے جن کو ہیپی فادرز ڈے کہتے ہیں وہ شخص کتنا بڑا حامی ہے زائنسٹ رجیم کا جو اس وقت اسرائیل میں ہے, اور کتنا بڑا وہ جو ہے وہ دشمنی کہوں گی میں وہ معصوم فلسطینیوں کا ہے. یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ایسے شخص کی فیملی کے ساتھ اگر یہ جو سفیر ہیں ان کا تعلق ہے تو یقیناً وہ پھر اپنی اسی لابی کو استعمال کر رہے ہوں گے, کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو آسک پی ٹی آئی کہ اب آپ نے غلامی قبول کر لی ہے, اب آپ غلام بن گئے ہیں, اب آپ لا رہے ہیں باہر سے لوگوں کو انٹرفیئر کریں ملک کے معاملات میں. اپنی آپ جو قانون ہے آپ اس کو فالو کریں, آپ کو یہ رائٹ ہے اور یہ رائٹ آپ کو ایکسرسائز کرنے کا پورا حق ہے. ہم نے تو اس ملک کے اندر بہت بری ٹرائلز فیس کی ہیں, ہم نے تو جو کچھ فیس کیا ہے آج تو وہ دور نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. آج کل تو جیل کی سہولیات بھی بہت جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ مل رہی ہیں, جیل مینول کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. یہ تو اب بات سب کو پتا ہے, یہ تو اب اٹس نو سیکرٹ اینی مور کہ کیا جیل مینول میں لکھا ہے اور کیا آپ کو میسر ہے, کتنی آسائشیں. آپ کو فریج نہیں ملتا تو اس پہ آپ کورٹ چلے جاتے ہیں, پھر آپ اسمبلی میں شور کرتے ہیں, آپ کو فریج بھی مل جاتا ہے, آپ کو طرح طرح کی ایکسرسائز مشینیں بھی مل جاتی ہیں, آپ کی جو ڈائٹ ہے اس کی ایک پوری فہرست سامنے آ جاتی ہے. تو آپ نے اس کو کبھی کہا تو نہیں کہ یہ ڈائٹ یہ غلط ہے, یہ ڈائٹ نہیں ہے, یا یہ آسائشیں نہیں ہے, آپ نے کبھی یہ بات جو ہے ڈینائی نہیں کی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, کم از کم یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو کہوں گی کہ پاکستان کے ہر قیدی کو اچھا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ٹرائل فیس کر رہا ہے یا کر رہی ہے, لیکن ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. اور باوجود اس کے پھر یہ اپنے غیر ملکی جو ان کے جو فارمر ان لاز جو زائنسٹ ہی ہیں وہ لوگ بھی ان سے جن کے تعلقات ہیں ان کو یہ لے آتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر یہ حیران کن بات ہے, اور اس کا سوال تو پی ٹی آئی سے بنتا ہے. پی ٹی آئی اب بتائے کہ یہ غلامی انہوں نے قبول کر لی ہے, اب یہ پھر وہ غلامی کے زمانے میں چلے گئے ہیں کہ یہ غیر ملکی سفیر کو لے آئے ہیں کہ وہ آ کے بات کریں. ان کو تو بڑی مرتبہ میں تو اسمبلی میں بیٹھی ہوں, کہا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹی سے آپ بیٹھ کے بات کریں, ان سے ڈائیلاگ کریں. یہ برملا کہتے ہیں نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں اس معاملات میں پڑھنا, جو پہلے کی غلطیاں ہیں وہ ہو چکی ہیں. اب اگر کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں ادارے اور آئین کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو فالو کرنے دیں آئین کو, اور آپ جو ہیں وہ قانونی جو بھی آپ کو اس وقت پروویژنز ہیں ان کو آپ یوز کریں, ان کو ایگزاسٹ کریں, نہ کہ آپ باہر سے لوگوں کو, باہر ملکی لوگوں کو لے آئیں ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کے لیے. یہ بتائے گا کہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں وفاق کے اندر کہ بلدیاتی اور این ایف سی جو قوانین ہیں اس میں کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی سے کیا ان دونوں چیزوں کے اوپر کوئی کنسنٹ یا کوئی انپٹ لیا گیا ہے؟ ہم بھی آپ سے سن رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اس طرح مختلف جو لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اس میں بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے بطور پاکستان پیپلز پارٹی پوچھیں, اپنی جماعت کی نمائندہ میں ہوں, اور آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے پاس تو یہ جواب ہے کہ میں نے ایسے کوئی بھی چیز نہیں دیکھی ہے.
गवर्नमेंट ने अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस मौजू पर इंगेज नहीं किया है, कोई हमें दस्तावेज नहीं दिया है, कोई भी एक पेपर होता है ना, मैं कहती हूँ आधा पेपर भी हमें नहीं दिया है। तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियली इस बारे में नहीं है। क्या सराहियां हैं, आपसे भी सुन रहे हैं, मीडिया आज रिपोर्ट कर रहा था, और मीडिया की सारी रिपोर्ट जो थी वो मुझे बड़े आज़र के साथ कहना पड़ता है कि वो गलत थी, क्योंकि पीपीपी के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई, उन्होंने लिखा जी डिस्कशन जारी है, कोई डिस्कशन शुरू ही नहीं हुई तो जारी कहाँ से होगी। सो नथिंग हैज कम बिफोर अस, बिफोर द पार्टी। और अगर कभी ऐसी चीज हुकूमत लाएगी तो यकीनी तौर पर हमारी लीगल टीम उसका जायजा लेगी, फिर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो हमारा हाईएस्ट फोरम है पार्टी का, उसके सामने ये पेश किया जाएगा अगर ये कोई तजवीज है, और फिर उस पर आरा ली जाएगी अरकान की, और फिर फाइनल फैसला सीसी का होगा। लेकिन ये कुछ भी अब तक नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया बरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जैसे कि अपोजिशन के हवाले से भी बड़ा एक खुलकर राय का इजहार कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे कोर इशूज़ हैं जो कि अपोजिशन और हुकूमत के माबैन अभी भी मौजूद हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि बातचीत की जाए, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए दोनों जानिब से किसी लचक का मुजाहरा होना बड़ा ज़रूरी है। एक मुख्तसर वक्फा और इसी तमाम इशूज़ के ऊपर कुछ सियासी तज्ज़िया भी जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, तवक्कात तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए क्या पीटीआई अपने उन तमाम नाराज़ कारकुनान को जो कि पीटीआई की परफॉर्मेंस से इंतहाई नाला नज़र आते हैं, उनको अपने घरों से निकाल कर सिर्फ एहतजाज रजिस्टर करवाने के लिए कन्विंस कर सकेगी या फिर नहीं। एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो हिकमत अमली में किसी हद तक ये बेहतरी की गई है कि इस एहतजाज में कारकुनान को इस्तेमाल करने के बजाय उनको सिर्फ इजहारी यकजहती के लिए कुछ देर के लिए इस एहतजाज का हिस्सा बनने के ऊपर कन्विंस करने की जो कोशिशें हैं वो ज़रूर हो रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से भी पॉलिसी बड़ी वाज़े और ज़्यादा फ़ाल नज़र आती है कि हुकूमत ने पीटीआई या फिर अपोजिशन को ऐसी किसी भी एहतजाजी तहरीक को ज़ोर पकड़ने के बजाय उसे कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार करने और आगे लेकर चलने का माहौल फराहम कर दिया है, जिसमें अपोजिशन चाह कर भी एक बहुत पुरजोर एहतजाजी तहरीक, रैली या किसी किस्म का जलसा करने की पोजीशन में नहीं होगी। लेकिन यकीनन इन तमाम चीज़ों में किसने गेन किया और किसने लूज़ किया, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसी के ऊपर तफसीली बात करेंगे इस सेगमेंट में, और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो बताइएगा कि ये जो 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक थी, ये पहले मुल्क गिर हो रही थी, फिर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई लाहौर में, फिर वो भी इजाज़त नहीं मिली, अब ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज होगा। सर, आपके ख्याल में ये हिकमत अमली कामयाब रहेगी पीटीआई के लोगों को निकालने के लिए, या फिर हुकूमत की हिकमत अमली इनको दबाव में डालने की जो थी वो कामयाब हुई है इस मरतबा? नहीं, ये बात तो सही है कि मेरे ख्याल इस वक्त ऐसे हालात नहीं है कि पीटीआई लोगों को बाहर एहतजाज के उस पे लेके आ सके। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर गवर्नमेंट भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी, और साफ जाहिर है कि जो जलसे जुलूसों की तो इजाज़त बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हालात बेहतर हैं। असल बात यही होती है कि अगर जलसे जुलूस होते हैं तो उसमें कम से कम लोगों का भड़ास निकल आता है, ये होता है। लेकिन अगर आप फर्ज कीजिए इस पे पाबंदी लगाते जाएंगे तो उसके असरात बाद में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक और सिलसिला भी आता है कि ठीक है यहाँ पे तो पाबंदी लगा देंगे, लेकिन केपी में जो फिर एहतजाज एहतजाज तो होगा। और फिर ऐसा मालूम होता है कि दो अलग अलग मुल्क हैं जहाँ पे सियासत को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाता है। मेरा ख्याल ये कि इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है, और ख़ासतौर पर तंजीमी सूरत हाल है, उसमें तो लगता नहीं है कि कोई बहुत ही कामयाबी के साथ लोगों को निकाल के आ जाएंगे। और फिर एक लिहाज से मारूजी सूरत हाल भी इस किस्म में नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि हालात जो है उसके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल ठीक हो गए। देखिए, लोगों में एक हद तक जो हुकूमत में चाहे कितनी ताकत की, जब हुकूमत होती है और रियासती ताकत भी उसके पास होती है, तो फिर वो हर यानी इस किस्म के हर चीज़ को रोकने में कामयाब हो जाता है। हमने माजी में भी देखा था इसका। लेकिन लेकिन इसमें इस हुकूमत की एक वीकनेस भी नज़र आती है जब आप इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो पिछले एक इलेक्शन के बाद से भी हम देखते हैं कि मुस्तकिल एक कोशिश की जा रही है कि पीटीआई की जो अक्सर जो भी थी वहाँ पे हैसियत जो थी उसको भी ख़त्म किया जाए।
اب جس طرح سے لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب پارلیمنٹ جو ہے لوگوں سے خالی بھی ہو جائے گی. ہوں، تو یہ صحیح ہے کہ حکومت اس وقت طاقتور نظر آتی ہے، اس کا طاقت ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہوں، صحیح. اچھا، لیکن اب اس میں یہ بھی جو بات سامنے آئی تھی کہ شاید خان صاحب کے بیٹے شرکت کریں گے اس میں. پہلے وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، پھر یہ کہا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے احتجاجی تحریک کو بھی لیڈ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو اس سے کتنا فرق پڑتا تحریک پہ، اور کیا اگر ان کے آنے سے تحریک میں جان پڑ سکتی ہے، تو پھر آخر اس موقع کو کیوں گنوایا جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ آ سکتے ہیں. اس قسم کی بہت ساری قیاس آرائیاں ضرور ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جو مطلب واضح کے لحاظ سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا جائے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ ان کے آنے کا ارادہ بھی شاید ملتوی ہو گیا ہوگا. ہوں، تو لیکن وہی بات آتی ہے کہ اگر آتے تو پھر اس کا وہ ایک اور چیز بھی آتی کہ اس کی وجہ سے کوئی آپ کو سیاسی جلسے جلوسوں کی اجازت تو نہیں ملتی. تو ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آنے نہیں دیا جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جس طرح سے ہر چیز پہ پابندی لگی ہوئی ہے تو کوئی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہوں. اچھا، اب یہ فرمائے گا سر کہ آپ کے خیال میں کل کا جو ماحول بنتا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکل سکیں گے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مثبت حکمت عملی ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو آپ مختلف جگہوں پر نکالیں اور پاکٹس میں وہ اپنا پروٹیسٹ کریں اور پھر پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں. تو آپ کے خیال میں اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد بہت سے کارکنان بڑے مایوس تھے سڑکوں پر نکلنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں اس میں کے پی سے خاص طور پر اور پنجاب سے کتنا لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا ٹائم اپنا اس تحریک کو دینے کے لیے باہر نکل سکیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ صحیح طریقہ کار ہے، کیونکہ اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آ سکے سڑکوں پہ، اور خاص طور پہ پابندی کے دور میں. اور میرا خیال یہ کہ وہ شاید انہوں نے سبق بھی سیکھا تھا 26 نومبر کی جو حالات تھے اس کی وجہ سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک حد تک کہ جس کو کہتے ہیں اس قسم کے احتجاج کرنے سے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے لوگوں کو متحرک رکھا جا سکتا ہے، ان کو ایک لحاظ سے جو ہے اپنے جو کارکن بھی ہیں اور اپنے ہمدرد بھی ہیں ان کو بھی ایک حد تک موبلائز رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی محدود ہی ایک لحاظ سے وہ میرا خیال اثر ہوگا. لیکن یہ ایک ان حالات میں صرف یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ کسی صورت پہ کسی طرح سے بھی احتجاج کو جاری رکھا جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ خاص طور پنجاب میں کسی طور پہ بھی ایون چھوٹے اجتماع کو بھی جو ہے ہوں. حکومت اجازت دے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس بات کا ہوگا. ٹھیک ہے، کے پی میں بڑے بڑے جلسے بے جلوس بھی نکل آئیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر یہ حکومت جو ہے کسی طور پہ بھی کسی بھی طریقے کا احتجاج بھی جو ہے اس کے اجازت نہیں دے گی. اچھا، یہ فرمائے گا سر کہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ ایک حکومتی مشیر جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے غیر ملکی سفیر کے ذریعے کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی اور خان صاحب کو ایک سو کالڈ ڈیل کی آفر کی گئی تھی، لیکن اگلے دن وہ مکر گئے تھے اس بات سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی کچھ اس قسم کی مطلب انفارمیشن آپ بھی رکھتے ہیں، یا پھر واقعی آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا؟ کیونکہ ملاقاتیں تو بہت ہوتی رہی ہیں مختلف لوگوں کی خان صاحب سے. تو کیا ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی جس میں بعد میں پیچھے ہٹنا پڑا ہو، یا حکومت نے کوئی ڈیل واقعی آفر کی ہوگی خان صاحب کو؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بات آگے بڑھی ہوگی. مجھے نہ ہی یہ اس قسم کی قیاس آ رہی تو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، پچھلے 2 سال سے جب سے عمران خان جیل میں ہے. تو مستقل اوقات میں یہی بات آتی ہے کہ فلانے کے ذریعے جو ہے وہ پیغام رسانی ہوئی ہے، فلانا ملک جو ہے وہ اس کے لیے کنسرن ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے. اور اگر مذاکرات ہو بھی رہے ہوں گے تو اس نوعیت کے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کسی بھی ڈیل کا ایک حصہ بنے گی. کیونکہ جب اگر آپ کوئی ڈیل کر لیں گے تو اس کے بعد ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی حکومت کو تو شاید احساس یہ اب ہو رہا ہے کہ ایک زوم ہو ایسا ہے کہ وہ تو اب بہت ہی طاقتور ہیں. اب پارلیمنٹ میں بھی ان کی 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی، وہ جو کچھ کرنا چاہیں گے کر لیں گے. اور خاص طور پہ جو ہے ان کو یہ احساس ہے کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ساتھ ہے ان کے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی حالات ہیں جس میں بات چیت ہو رہی ہوگی یا بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے. اور نہ ہی دونوں کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نہ عمران خان کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی تجویز ہوگی.
अच्छा ये फरमाइएगा सर कि अभी रिसेंटली ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, इसमें कई मुआहदों पर भी बातचीत हुई है, गर्मजोशी दोबारा से दोनों मुल्कों के बीच आई है। आपके ख्याल में अब एक तो हमारी अंदरूनी सियासी मसाइल हैं जिनसे हुकूमत निमट रही है, लेकिन अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बाकी ममालिक से अब कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये बात तो ठीक कह सकते हैं कि आपके ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए हैं, लेकिन एक बात समझने की है कि ये अमेरिका के साथ जो आपकी ताल्लुकात हैं उसकी कोई स्ट्रेटजिक नोयत नहीं है। और ख़ास तौर पर देखा जाए ट्रम्प की जो है जो भी पॉलिसी रही है उसके मुतालिक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल क्या होगी। और मेरा ख्याल ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ही कोई पायदार है। ठीक है, अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन ये रहना कि वो जो है बहुत ही मजबूत होंगे, मुझे नहीं लगता है। और ख़ासतौर हमें जो है यानी संभल के कदम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें डील भी मिली है टैरिफ में, वो कोई बहुत अच्छी नहीं मिली है। 19% है लोगों को, तो दूसरे ममालिक को 20% मिली। और आप फिर शरायत जो थी वो भी आपने उसको कबूल किए। हम्म। अच्छा आखिरी सवाल सर, आपके ख्याल में ये जो भी रिसेंटली दी इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखा गया है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इसमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया और ये कहा गया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात यानी अमेरिका पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसको बेहतर करने में आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है? मेरा ख्याल ये कि ताल्लुकात तो बेहतर हुए, इसमें तो कोई ये निशुबे की बात नहीं है। और ख़ास तौर पे जो है ये बात भी बहुत साफ है कि ट्रम्प समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने हैं या किसी से डील हो सकती है तो आर्मी चीफ है। हम्म। क्योंकि ये खुद भी इस बात की निशानदेही करती है कि लोगों का पाकिस्तान के बारे में यही है कि असल पावर का सर चश्मा जो है वो मिलिट्री है। तो हम्म। इसीलिए आप देखें कि जिस तरह से हेड ऑफ स्टेट का जो है एक हद तक उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया। हम्म। पहला बात वाकया है कि एक आर्मी चीफ जो कि किसी और ओहदे पे नहीं है, उनका इस तरह से जो है कि सदर की तरफ से एक लंच दिया गया है और 2 घंटे मुज़ाकरात हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि ये चीज़ जाहिर करती है कि कुछ बेहतर सूरत हाल बन के आई है। लेकिन अभी तक हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं हुआ है कि फिर क्या शरायत है। क्योंकि देखें, जो भी ताल्लुकात होते हैं उसकी हम्म। नौयत हमेशा ये होती है कि उसमें उस मुल्क का क्या मफाद है। हम्म। ये बहुत अहम चीज़ है। कोई आपको अल्लाह वास्ते जो है वो आपके साथ नहीं होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प जो है बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। मतलब उनमें जो है ये अगर फर्ज कीजिए किसी से ताल्लुकात हैं तो उसकी यकीनी तौर पे कोई ठोस वजूहत होंगी जो कि उनको फायदेमंद होगी। हम्म। अभी देखना है कि उसमें क्या चीज़ ऑफर कर सकता है पाकिस्तान। ठीक है, एक पाकिस्तान की अपनी हैसियत है, एक जो स्ट्रेटजिक हैसियत है, बावजूद इसके कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत ही सर्द हो गए थे। अफगानिस्तान से जब जंग खत्म हुई थी उसके 4 साल तक ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही एक डीप फ्रीज में चले गए। तो उससे तो हालात बेहतर हुए। लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो हमेशा अमेरिका के साथ रही है। एक तो हमारी कोऑपरेशन जो है काउंटर टेररिज्म में वो एक बुनियादी हैसियत रखती है। और आपको याद होगा कि पहली जो आप पाकिस्तान के बारे में बात की थी ट्रंप ने मार्च में अपनी जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में खिताब करते हुए, उसमें पाकिस्तान की जो है तारीफ की थी उनके जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स पे, जिसमें हमने दाइश के किसी सरकर्दा रहनुमा को हमने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, जो कि मास्टरमाइंड समझा जाता था। काबुल में जो अटैक हुआ था बॉम्ब, जिसमें कई 1 दर्जन से ज़्यादा अमेरिकन सिपाही हम्म। मारे गए थे, तो हम्म। उसकी थी। तो एक लिहाज से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक में हमेशा पेंटागन और पिंडी का एक राब्ता रहता है। तो एक तरफ से बुनियादी चीज़ तो वही बन के आती है। फिर हम्म। और चीज़ें भी शामिल हो गई हैं, जिसमें अब कहा जाता है कि रेयर अर्थ पे अमेरिका की बहुत ज़्यादा नजरें हैं। जो हम्म। कि आजकल देखा है तो रेयर अर्थ जो है ऐसा मटेरियल है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में है। वो इससे न सिर्फ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आलात हैं, या जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने काम किए जाते हैं, उसमें सारे उन चीज़ों में सारे काम आते हैं, गाड़ियों के बनाने से लेके हर चीज़ में, बैटरी से लेके। तो वो एक दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन असल बात ये, अच्छा अब ये भी बात आ रही है कि एक ऑयल डील भी हुई है।
تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے ہیں کہ اس میں کتنی حد تک ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن بہت پھر مسئلے اور بھی آتے ہیں، مثلا یہ کہ جس علاقوں میں ہماری معدنیات ہیں زیادہ تر، وہ علاقے جو ہیں آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی کشیدگی موجود ہے، ایک ٹیررزم کی وبا پھیلی ہوئی، چاہے بلوچستان ہو چاہے کے پی کے بعض حصے ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بات سننے میں تو بہت آسان لگتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان ہوگی۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا کل کا دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت کے لیے بھی یہ دن اس لیے امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کا رخ کرنے سے تو اجتناب کر رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن باقی شہروں میں کس طریقے سے اپنا شو پیش کر سکیں گے، یہ ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔